مقبرہ قطبالدین ایبک قطبالدین ایبک خاندان غلامہ کے 10 بادشاہوں میں سے پہلا حکمران تھا۔ پیدائشی طور پر غلام تھا، اسے فروخت کر دیا گیا۔ اس کے آقا نے اس کی اچھی ٹریننگ کی، گھوڑ سواری، تیر اندازی سکھائی اسے۔ آقا کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے پھر دوبارہ فروخت کر دیا۔ پھر یہ ہوتا ہوا سلطان محمد غوری تک پہنچا۔ سلطان محمد غوری نے اسے اپنے ایک دستے کا سالار بنا دیا۔ پھر سلطان غوری کی وفات کے بعد عنان حکومت اس کے ہاتھ میں آ گیا اور پھر اس نے حکومت کی۔ اس کی چوگان پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ لوہاری دروازے کے باہر کی طرف اس کا یہ مقبرہ کھلے میدان میں بنا دیا گیا، جسے سکھوں کے زمانے میں رنجیت سنگھ نے تخت و تاراج کر دیا، توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا۔ پھر آثار قدیمہ نے اس کو دوبارہ ریپیئر کیا۔ فرینڈز، بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا عہد بھی اگر تو فیصلے انصاف سے کیے ہوں، لوگوں کو ریلیف دیا ہو، تو ان کے دور واقعات کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، ورنہ بس ایک عمارت سی جہاں پہ وہ دفن ہوتے ہیں۔ اس جگہ کو جب میں نے دیکھا تو بڑی مجھے حیرت ہوئی۔ کوئی 1 کنال کے قریب یہ احاطہ ہوگا، دیواریں ہیں، درمیان میں ایک چورس اونچا مقبرہ بنا ہوا ہے جس کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ آگے اس کی ویڈیو بھی دیکھیں گے تو بہت ہی رش والی جگہ ہے۔ بادشاہ سلامت، دہلی سلطنت کے وارث یہاں پہ جناب ارد گرد گالیاں بھی سن رہے ہیں لوگوں کی، ارد گرد چائے بنانے والا ایک کھوکھا بھی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، کچھ لوگ اس احاطے کے اندر بول و براز بھی کر دیتے ہیں۔ احاطہ کھلا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا یہ بورڈ ہے، تو کوئی ارد گرد کوئی اس کی سیکیورٹی کا بھی بندوبست نہیں کیا ہوا۔ بادشاہ سلامت بالکل بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ یہ 2 چھوٹے سے پلر بنے ہوئے ہیں اور یہ اس کا داخلی دروازہ ہے، مقبرہ سلطان قطبالدین ایبک۔ یہ درمیان میں ایک عمارت سی بنی ہوئی ہے، اس کے چاروں طرف جالیاں لگی ہوئی ہیں، ایک طرف دروازہ ہے، قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں عمودی شکل میں اس کے اوپر۔ یہ ایک بورڈ سا لگا ہوا ہے، ایک طرف یہ باغیچہ سا ہے، کچھ تھوڑا بہت یہ بھی فن تعمیر کا، سامنے ایک دیوار بنائی گئی ہے، اور باقی جو سائیڈوں پہ دیواریں ہیں ان میں بھی کنگرے سے بنائے گئے ہیں۔ تو اندر بھی بس ایک قبر ہے اور کچھ تھوڑا بہت لکڑی کا کام کیا گیا ہے، لکڑی کا دروازہ ہے۔ یہ آپ کو اندر سے بھی اس کا ویو دکھاتے ہیں۔ تو بس دوستو، پھر یہی کچھ ہی رہ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی اتنی ہی مختصر سی ہے، کیا ہم انسان، کیا ہم پدیاں ہیں اور کیا ہمارے شوربے۔ بس ہم جیتے ایسے ہیں کہ جیسے کبھی مریں گے ہی نہیں، اور پھر اچانک ہم مر یوں جاتے ہیں کہ جیسے ہم کبھی جیے ہی نہیں ہیں۔ کئی بادشاہ آئے، کئی پہلے گزر گئے، کئی آج ہیں وہ کل گزر جائیں گے۔ تو کوشش میں نے کی کہ اس کو آپ مقبرہ کہہ لیں، اس کو آپ مقام عبرت کہہ لیں، جو کچھ کہہ لیں۔ درمیان میں ایک درخت سا بھی ہے، تو پھلواری اچھی ہے لگی ہوئی یہاں پہ۔ تو ایسی جگہوں کے اوپر جایا کریں۔ وہ آپ نے شعر سنا ہوگا، حالات کی قبروں پہ یوں کتبے نہ پڑھا کر، حالات کی قبروں پہ یوں کتبے نہ پڑھا کر، اجڑے ہوئے لوگوں سے یوں گریزاں نہ ہوا کر، برباد نہ کر دے تجھے یوں روز کا ہنسنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر رو بھی لیا کر۔ تو دوستو، ہمیں فخر، تفاخر، غرور، اکڑ یہ بالکل زیب نہیں دیتی۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں عاجزی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور عاجز پیدا کیا ہے۔ تو دوستو، لوگوں کے مسائل حل کریں، جتنا لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں جتنا ریلیف پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ دنیا فانی ہے، ہم نے آخر کار چلے جانا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے بعد ہمیں یاد رکھیں کہ نہیں، فلاں آدمی بہت اچھا تھا، زندگی میں اس نے میری بہت ہیلپ کی یا میرے بہت کام آیا۔ تو لوگوں کی مدد کرتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ شکریہ۔